گھر کا ماحول کیسا تھا آپ کا؟ والد صاحب کا کیا اپنے بچوں کو لے کر جذبات تھے؟ والدہ محترمہ کے بچوں کے ساتھ کیسے ریلیشنز رہے؟ دیکھیں آج میں جو کچھ ہوں، میں کئی بیانات میں بھی یہ کہہ چکا ہوں، اس میں بہت بڑا کردار میرے والد صاحب کا ہے۔ والد صاحب کا میں نے ایک بہت زبردست ایک انداز دیکھا تھا۔ ایک تو میرے والد صاحب پر اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ جیسے ہی دعوت اسلامی بنی جی ویسے ہی امیر اہل سنت سے ان کی دوستی ہوگی فرام دا اسٹارٹ۔ جی تو اب وہ دوستی ہو گئی تو ابو پہلے ماحول میں نہیں تھے، داڑھی شریف بھی امیر اہل سنت کی ترغیب پر انہوں نے رکھی، تو اس کے بعد ہمارے گھر پہ امیر اہل سنت کا آنا شروع ہو گیا، کیونکہ گھر قریب شہید بستی کے قریب تھا، جی تو وہ قافلے کے بعد آتے تھے، تو گھر پہ لنگر کا سلسلہ اور امیر اہل سنت کے ساتھ رفقا کا سلسلہ، پھر نعت خوانی کا سلسلہ۔ میں چھوٹا تھا تو میں نعت پڑھتا تھا، تو امیر اہل سنت ساتھ رکھتے تھے، میں نعت شریف پڑھتا رہتا تھا، تو وہ ایک اسٹارٹ سے ایک ماحول ملا۔ لیکن میرے ابو نے ایک کام یہ کیا جو میں بیانات میں بھی عرض کیا کہ میرے ابو مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے اجتماع میں، قافلوں میں، یہاں تک کہ دعوت اسلامی کا جو پہلا اعتکاف ہوا گلزار حبیب میں، تو اس میں میں نے بھی اعتکاف کیا۔ حالانکہ پہلے اعتکاف میں بالکل تھا الحمدللہ، میں نے دعوت اسلامی کے پہلے اعتکاف سے کنٹینیو کا اعتکاف کیا، لیکن وہ ابو نے کیا تھا اعتکاف ایکچولی، اس وجہ سے میں ابو کے ساتھ تھا۔ حالانکہ اب تو خیر بچوں کو الاؤ نہیں ہے، اس زمانے میں تو ہم نے بڑے پریویلیج لے لیے، تھوڑے ہی بچے تھے ہم۔ لیکن آپ تو وہ والے بچے تھے نا، ایک سمجھدار بچے تھے۔ نہیں اس وقت میری عمر چھوٹی ہی تھی، 74 سے 82 83 لیں، 8-10 سال، ہاں 8-10 سال ہی ہوئے نا، سوری 64 سے میں کر رہا تھا، 8-10 سال کی عمر تھی، میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے اعتکاف کیا، لیکن وہ اس لیے اجازت ملتی تھی کہ ابو ساتھ ہوتے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اجتماع میں لے جانا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں سو جاتا تھا، اجتماع میں سو جاتا تھا، نعت خوانی میں سو جاتا تھا، لیکن وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے میرے والد صاحب کے جو دوست تھے نا، وہ میرے ابو کا مذاق اڑاتے تھے، اچھا کہتے تم واپسی کا ٹکٹ ساتھ لے کے آتے ہو، ہر جگہ اپنے بچے کو کیوں لاتے ہو؟ اچھا، لیکن مجھے اب یہ باتیں اس وقت تو سمجھ نہیں آئی، اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ جو چپکا کے رکھا نا، وہ ایک ایسا موقع تھا کہ انہوں نے مجھے کہیں اور نہیں جانے دیا، انہوں نے مجھے نیک ماحول سے ہی وابستہ رکھا۔ اور ایک ایج کے بعد جب میری عمر 14 ایئرز کے قریب ہو گئی تو انہوں نے پھر مجھے چھوڑ دیا۔ کمال یہ کہ ہم 14-15 کے ساتھ بچے کو 14-15 سال کے بعد بچے کو ڈھونڈنے نکلتے کہ کدھر گیا۔ جی جی انہوں نے جو بیسکس تھی نا وہ اللہ کی رحمت سے درست کی، دعوت اسلامی والے سے جوڑ دیا۔ 14-15 ایئرز کے بعد انہوں نے کہا اب آپ خود جائیں۔ اب میں گلزار حبیب خود سے جاتا تھا بس کے اندر۔ اچھا، میں الحمدللہ ہر امیر اہل سنت کا ان دنوں میں جمعے کو اجتماع ہوتا تھا، روڈ اجتماع، ہر جمعے کو میں جہاں گلزار حبیب میں اعلان ہوتا تھا، اشفاق بھائی مجھے وہ والی بس تھی جو علاقے میں چلتی تھی؟ ہاں، جو کراچی شہر کے اندر بسیں چلتی ہیں، بہت کیا۔ یعنی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مجھے میرا انداز کیا ہوتا تھا اس لیے مجھے یاد ہے، گلزار حبیب میں اعلان ہوتا تھا جمعرات کو کہ کل نیو کراچی مثال کے طور پہ فلاں روڈ پر امیر اہل سنت کا اجتماع ہوگا، اور اس اجتماع کے لیے یہ والی بس جائے گی۔ بس کا نام بھی لیتے تھے، W11 X10، پتہ نہیں بہت ساری بسوں کے نام اب بھی یاد ہے، اب تو بھول گیا۔ پیسنجر بسیں جس میں 2-4 روپے اس وقت کرایہ ہوتا تھا لے کے۔ تو اچھا میرے گھر سے ڈائریکٹ کوئی بس نہیں جاتی تھی، ہم کلفٹن میں رہتے تھے، پھر ہم کلفٹن شفٹ ہو گئے، تو کلفٹن سے صدر کی میں پہلے پوچھا تھا صدر سے کون سی بس جائے گی یہ بتاؤ، تو مجھے یہ پتا تھا میرے گھر سے تقریباً بسیں صدر جاتی ہیں، صدر ایک مین ہب ہوتا تھا، تو میں صدر پہلے ایک بس میں جاتا تھا، پھر اس کی بس دیکھتا تھا، اس بس میں بیٹھ کے پھر وہاں جاتا، اور پھر کنڈکٹر کو کہتا تھا، عمر چھوٹی تھی کہ بھائی یہ والا اسٹاپ آیا تو مجھے اتار دینا، اور کئی بار ایسا ہوا کہ میں اسٹاپ سے آگے اترتا تھا، اسٹاپ سے پہلے اتر جاتا تھا، مسٹیک ہو جاتی تھی، لیکن اتنا شوق تھا کہ میں جو ہے امیر اہل سنت کا کوئی اجتماع مس نہیں کرتا تھا، اور ابو کی طرف سے فل اجازت تھی کہ بیٹا آپ جائیں، اور آپ پیسے بھی وہ دیتے تھے۔ وہ سارے احسانات آج یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کسی موقع پر دین کے کام میں نہیں روکا۔ پھر امیر اہل سنت کا پنجاب کا سفر شروع ہوا۔ اب اس کا ایک چٹکلا آپ کو سناؤں کہ الحمدللہ جذبہ بھی تھا اور والدین کی طرف سے جو شفقت تھی کہ پھر پنجاب کا جدول شروع۔ امیر علیہ سنت کا ایک قافلہ روانہ ہوتا تھا کراچی سے پشاور تک کے لیے، اس میں سندھ میں بیانات ہوتے تھے، پنجاب میں ہوتے تھے، پھر خیبر پختونخوا تک یہ قافلہ جاتا تھا۔ تو امیر علیہ سنت ہے، آپ فرماتے تھے میرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، ہمارا ایک جدول ہوگا، آپ سب نے اطراف کے علاقوں میں جانا ہے۔ 5-6 قافلے چلتے تھے، اس کو چین بنانا کہتے تھے نا۔ تو کچھ لوگ کیا ہوتا تھا کہ امیر علیہ سنت حیدرآباد میں ہے نا، تو ایک قافلہ سکھر میں ہوگا، ایک قافلہ میرپور خاص میں ہوگا، ایک قافلے کو اجازت ہوگی وہ حیدرآباد میں اس اجتماع کی تیاری کرے گا، اگلا قافلہ اگلے اجتماع کی تیاری کرے گا۔ یعنی پورے ٹور میں ہر قافلے کو 1 یا 2 یا 3 امیر علیہ سنت کے ایونٹس ملیں گے، باقی وہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے آگے تک جائیں گے۔ میرا دل چاہتا تھا میں امیر علیہ سنت کے ساتھ جاؤں، اجازت ملتی نہیں تھی، تو مجھے یہ پتا تھا مکتبۃ المدینہ والے نا امیر علیہ سنت کے ساتھ رہتے ہیں، میں مکتب والوں کو کہتا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ نا، میں آپ کی کیسٹ بھی بیچوں گا، میں آپ کے اسٹال پہ بھی کھڑا ہو جاؤں گا۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ میں مکتبے کے اسٹال پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا تھا، قبر کی پکار لے جائیں، کتاب کیسٹیں ہوتی تھی نا، تو میں نعرے لگاتا تھا۔ انہوں نے اس لیے مجھے رکھ لیا کہ یار یہ ٹھیک ہے بچہ جو ہے نا نعرے لگاتا ہے، آواز بھی بھاری ہے۔ اچھا مجھے دیکھ کے ذرا کیسٹیں زیادہ دکھ جاتی ہوں گی، اب یاد آ رہا ہے۔ تو میں اس طرح جو ہے نا امیر علیہ سنت مسکراتے تھے کہ اس نے دیکھو اپنا ترکیب بنا لی ہے اور یہ مکتبے والوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ سارے الحمدللہ سفر ہوئے۔ ابھی آپ کے گڈ لک ہے ماشاءاللہ کہ اس وقت سے لے کے آج تک، آج بھی ماشاءاللہ حج کی رفاقت میں ہم نے دیکھا 2 بار امیر علیہ سنت کے ساتھ۔ یوں امیر علیہ سنت کے ساتھ بیرون ملک کے بھی سفر کیے ہیں آپ نے کئی، جیسے کہ مکہ مدینے کے کیے ہیں؟ جی مکہ مدینے کے تو یہی 2 میرے حج کے سفر، یہ سب حج کے سفر ہوئے۔ ایک بار حج کے دوران
शुरू में मुलाकात हुई थी वहां पर, लेकिन ट्रैवल प्रॉपरली साथ नहीं अच्छा। हुआ। और इसके अलावा जो हिंद का सफर अमीर अहले सुन्नत का हुआ था, वो भी आपके बचपन वाला ही कोई एरिया? हाँ, वो ऐसे ही, वो ऐसे 91 था। 91 था, बिल्कुल। आप बहुत ज्यादा बड़ी एज में, 16-17 साल का था, हाँ। ठीक है ना। अच्छा, उसमें भी इजाजत दी अबू ने जाने की, अकेला गया मैं, फैमिली से कोई नहीं था। और आज भी वहाँ के बाद जिम्मेदारान से मैंने कुछ किस्से भी सुने, वो मैं यहाँ नहीं बयान करता। अच्छा। उसमें आपकी कुछ कारकर्दगी और उन्होंने वहाँ के अच्छे काम बताए थे कि ये बजायर एक छोटा लड़का था, लेकिन उस वक्त भी जो है ना इन्होंने बड़े अच्छे काम किए थे दीन के हवाले से, माशाल्लाह। और भी अमीर अहले सुन्नत के साथ गालिबन साउथ अफ्रीका भी जाना? साउथ अफ्रीका नहीं, मैं नहीं गया, निगरानी शुरा गए थे। अच्छा, मेरा जाना नहीं हुआ। मुझे लगता है शायद अरब इमारात का शायद ट्रेवल हुआ होगा, अब याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन 2-3 शायद ट्रेवल इंटरनेशनल हुए होंगे साथ, माशाल्लाह। बैरून पाकिस्तान में बहुत सारे हुए, पंजाब के बहुत सारे ट्रेवल हुए, अंदरून सिंध के बहुत हुए। मुझे गाड़ी चला के अमीर अहले सुन्नत को दूसरे शहरों में ले जाने का बड़ा मौका मिला, क्योंकि कराची में मुझे बहुत अरसे तक ड्राइवरी की सआदत भी मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह।